السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ میں تھوڑی سی بات پروفیسر کمیونٹی میڈیسن ہوں میں، چونکہ پرنسپل بھی رہا ہوں اور اس میں انوالو بھی رہا ہوں۔ یہ جو انٹری ٹیسٹ جو ہے ایف ایس سی کرنے کے بعد جو میڈیکل کے لوگ ہیں یا انجینئرنگ کے ہیں یا دوسرے جو بھی، ان کا پہلے جب میں تھا ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے، ہمارے داخلے کے دور میں اینٹی ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کوئی جو آپ کی کیا کہتے ہیں نیئر پاسٹ میں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے اپنے پہلے ٹینیور میں تو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ یہ جو ٹیسٹ یہ نمبر ہیں ایف ایس سی کے، پہلے ایف ایس سی کے نمبروں پہ داخلہ ہوا کرتا تھا۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جتنے آپ کے ایف ایس سی کے نمبر ہیں ان میں بچوں کو جنہوں نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لی ہوتی تھی ان کو 5 نمبر ایڈ کر دیتے تھے تمام بچوں کے، اور یہ مور اور لیس تمام بچے جنہوں نے ایف ایس سی میں اچھے نمبر لیے ہوتے تھے وہ تمام کی میٹرک میں فرسٹ ڈویژن ہوتی تھی، لہٰذا ان 5 نمبروں کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ سب کو مل جاتے تھے، تو لہٰذا فرق نہیں پڑتا تھا، میرٹ ایف ایس سی کے نمبروں پر بنتا تھا۔ اچھا، پھر مسئلہ شروع ہوا تو وہ جو ہے ہمارے حکمران یا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس چیز کو شاید مناسب سمجھا ہو کہ بھئی یہ ایف ایس سی کا امتحان صحیح نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کے اوپر ایک انٹری ٹیسٹ رکھ دو۔ کئی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بورڈ میں بے ایمانی ہو جاتی، ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہم پاکستان میں بیٹھے، ہوتی ہوگی، پیپر بدلتے ہوں گے، کچھ ہوتا ہوگا، نقل ہوتا ہوگا، سب کو کوئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اینٹی ٹیسٹ رکھ دیا گیا۔ اب اینٹی ٹیسٹ جو تھا وہ ایف ایس سی کے سلیبس پر تھا، اس میں وہی 3 مین سبجیکٹ تھے، انگلش بھی تھی کیونکہ میڈیم آف ٹیچنگ جو ہے وہ ایم بی بی ایس میں انگریزی ہے، انگلش ہے، تو وہ رکھا گیا ٹیسٹ میں۔ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی جو ہے اس کو ڈالا گیا کہ جی ان کا ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کے کچھ نمبر فارمولہ بنا کے ایف ایس سی کا، میٹرک کا اور یہ اینٹی ٹیسٹ کے نمبر ملا کے میرٹ بنے گا، پھر داخلہ ملے گا۔ اب ہوا کیا؟ مقصد تھا کہ وہی لوگ داخلہ لیں جو داخلہ لینے کے اہل ہیں، یعنی جن کے نمبر صحیح ہیں۔ اب اس بارے میں 2-3 چیزیں باتیں بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بڑی دیر سے آپ سنتے رہے ہوں گے کہ جی اینٹی ٹیسٹ ختم ہو رہا ہے۔ مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ رانا مشہود صاحب وزیر تعلیم تھے شہباز شریف صاحب کے، تو اس وقت بڑی بات یہ مشہور ہوئی، اور میں نے ان کا ایک بیان بھی سنا ٹی وی پہ، وہ کہہ رہے تھے جی اینٹی ٹیسٹ ہم تقریباً ختم کرنے والے ہیں، بات ہو گئی ہے، لیکن ختم نہیں۔ اب اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ بیٹر نون ٹو دیم، ان کو زیادہ پتہ ہوگا، ہم تو لوگ صرف سن سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے اور ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے۔ تو اینٹی ٹیسٹ جاری ہے۔ میں پہلے اینٹی ٹیسٹ کا بتا دوں۔ اینٹی ٹیسٹ کا پیپر بنتا ہے، پہلے پروونس وائز بنتا تھا، پھر پی ایم سی ہوگی، پی ایم ڈی سی کی جگہ خان صاحب کے دور میں، تو پی ایم سی جو ہے اس نے کر دیا سینٹرلائز کی، جی تمام پاکستان کے بچے جو میڈیکل کالج جانا چاہتے ہیں ان کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا، ایک دن، اپنا ایک دن کہتا ہوں، وہ پورا 1 مہینہ، تو اور وہ بھی ہوگا آن لائن، مین آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پیپر کریں گے۔ انہوں نے کسی کو ہوٹل میں، کسی کو ٹینٹ میں، کسی کو کہاں رکھ کے وہ ٹیسٹ لیا۔ میں اب یہاں کہوں گا تو لوگ اعتراض کریں گے کہ پھر وہی میرے پہ یہ نہ ہو کہ کوئی مجھے سو کرنا شروع کر دے کہ جی یہ ایسے کہہ رہا ہے۔ میں نے جو چند ایک پیپر جو اب آئے ہیں، کیونکہ صاحب ظاہر ہے اب تو نیا پی ایم سی ہوگا، اپنا پیپر ہوگا پی ایم سیز کے، جو پرانے پیپر آئے ہیں ان میں کی غلط ہے، یعنی کی غلط ہے۔ اب بچوں کا جواب صحیح ہے اور کی میں غلط ہے، چونکہ غلط ہے وہ کٹ جائے گا، کمپیوٹر تو اس کو کاٹ دے گا کیونکہ کی میں اے لکھا ہوا ہے، اصل جواب اس کا سی ہے۔ بچوں نے سی لکھا، چونکہ وہاں کمپیوٹر میں اے فیڈ کی ہے تو لہذا اس نے سی کو مائنس کر دیا، تو اس طرح بچوں کو نقصان بھی ہوا ہے اس کا آن لائن کا، تو مطلب یہ اور کی کا، تو بہرحال وہ جو تھا وہ گزر گیا۔ میرا کہنا مقصد وہ ان پہ اعتراض کرنا نہیں تھا، ایک تو وہ کہ کافی سنبھل کے پیپر بنانا پڑتا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تو
مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ اینٹی ٹیسٹ کی ضرورت کیا ہے. ہمیشہ بکری کو بکری سے، بھیڑ کو بھیڑ سے، انسان کو انسان سے، سیب کو سیب سے، کھجور کو کھجور سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ مرغی کا مقابلہ ہاتھی سے تو نہیں کر سکتے نا، یا بکری کا مقابلہ آپ شیر سے نہیں کر سکتے. ایک جیسا ہونا چاہیے نا. تو ہم نے ان علاقوں کو بھی اینٹی ٹیسٹ پہ رکھ دیا جن علاقوں میں پروفیسر ہی نہیں ہیں پڑھانے کو. کالج ہیں، بچے داخل ہیں، پروفیسر ہی نہیں ہے. اب وہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے بچہ، اس نے ایف ایس سی وہاں سے کی جہاں پہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر پڑھا رہے ہیں. اور ایک وہ ہے جس کو مرے ہوئے وہاں پروفیسر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی ایسا کچا پکا بندہ ہے، وہ کسی کو پھر وہ پڑھا رہا ہے، اس کو زوالوجی پڑھا رہا ہے، باٹنی پڑھا رہا ہے، فزکس کیمسٹری پڑھا رہا ہے. کبھی کلاس ہوتی کبھی نہیں ہوتی، بچے رول جاتے. تو ان کو اب لاہور کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرا رہے ہیں. خاک مقابلہ ہوگا، رہ جاتے ہیں سارے، گھر بیٹھے رہ جاتے ہیں، ساری زندگی کی محنت ضائع ہوگی والدین کی. تو مقابلہ ایک جیسا ہونا چاہیے. اب وہ کہیں گے جی ان کے لیے علاقے کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. کتنی رکھی ہوئی ہیں جناب؟ پہلا لوگ کتنے، اسٹوڈنٹ کتنے اور سیٹیں کتنی رکھی ہوئی ہیں، ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اینٹی ٹیسٹ پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک عرض ضرور ہے کہ کل کو اینٹی ٹیسٹ کا پیپر آپ تماشا دیکھ چکے ہیں. یہ آؤٹ ہو رہا تھا، آؤٹ ہوا، پکڑا گیا. ہماری جو کیا ہے ایف آئی اے، انہوں نے اس کا انویسٹیگیشن کیا، لوگ اریسٹ کیے. اس کا اینڈ کیا ہوا میں اس چکر میں نہیں جانا چاہتا، میرا تعلق نہیں اس سے. پیپر بن رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب لیک نہیں ہوتا؟ کیا گارنٹی ہے؟ پہلے کسی کو پتہ چلا لیک ہوا، یہ تو ایک دفعہ پتہ چلا. اب کسی کو کیا معلوم کو گارنٹی دینے کو تیار ہے کہ جی لیک نہیں ہو رہا؟ کوئی بندہ آپ کو گارنٹی نہیں دے گا. میں نہیں لیک کر رہا، نہ مجھے پتا ہے کہ لیک ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں نہیں ہو رہا، میں تو یہی ازیوم کروں گا کہ نہیں ہو رہا. لیکن شک تو رہتا ہے جب ایک دفعہ ایک چیز ہو گئی کہ بھئی جب ایک دفعہ ہو سکتا ہے تو اگلی دفعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب پھر اس کے اوپر ایک اور ایگزام رکھ دیں. وہ پی ایم سی آئی، اس نے ایک اور ڈرامہ کیا کہ جی یہ اینٹری ٹیسٹ ہوگا، پھر بچہ داخل ہوگا، پھر وہ 4-5 امتحان دے گا، پھر 5 امتحانوں کے بعد وہ ہاؤس جاب کرے گا. ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ ایک نیشنل لائسنسنگ ایگزام دے گا، یعنی ایک اور امتحان دے گا، پھر وہ اس کو ایم بی بی ایس کی ڈگری رجسٹر ہوگی اور اس کو پریکٹس کی اجازت ہوگی. یار آپ ڈاکٹر بنا رہے ہو یا اس کی زندگی عذاب بنا رہے ہو، تو گولی مار دو اس کو کہ جی ڈاکٹر بن جائے، اس کے بعد اس کو گولی مار دیں گے تاکہ بات ہی ختم ہو. وہ انسان ہے، وہ مشین نہیں ہے بھائی، وہ کمپیوٹر نہیں ہے. وہ فرسٹ ایئر کیا پہلی جماعت سے آتا تو ڈاکٹری کا خناس اس کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے. وہ وہاں سے ذلیل ہوتا 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 ایف ایس سی کر لیتا ہے کسی طریقے سے. آپ بورڈ کو مضبوط کرو، آپ پیپر کو مضبوط کریں، ایف ایس سی کے کو آپ اسیسمنٹ کو مضبوط کریں، فیئر کریں. کافی حد تک اب فیئر ہے، لیکن پیپر اور طریقہ کار کا مسئلہ ہے. تو آپ اپنے بورڈ بہتر کریں اور ان پہ ٹرسٹ کریں اور انہی نمبروں کے اوپر آپ ان کا داخلہ دیں. یہ اینٹی ٹیسٹ جو ہے یہ بھی ویسے ہے جیسے ایف ایس سی کے بورڈ ہے. اینٹی ٹیسٹ کو اتنی صاف ستھرا یا وہ نہیں ہے، اس میں بھی چکر آپ دیکھ چکے ہیں، ہوا ہے، تماشا ہوا ہے، 2 دفعہ پیپر ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو بہرحال اب چونکہ گورنمنٹ کا حکم ہے تو وہ ماننا ہر شہری کا فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے. تو ہو رہا ہے تو ٹھیک، لیکن میں ایک بات کر رہا تھا کہ اس کے نقصان اوپر سے اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے لوگ کما رہے ہیں. کہ اکیڈمیز کھل گئی ہیں، ٹیچرز کالج میں پڑھانا بند کر دیا ہے کہ جی شام کو اکیڈمی میں پڑھائیں گے بچوں کو. وہ والدین علیحدہ بھگت رہے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جنہوں نے لوگوں نے ادھر ادھر سے پیسے مانگ کے بچوں کو فیسیں دے کے کالج میں پڑھایا. اکیڈمی کے پیسے کہاں سے لائے؟ وہاں کون سا مفت پڑھا رہے؟ بلینز کما لیے ہیں انہوں نے. اب اس دفعہ کو دیکھ لیں کہ امتحان تھا جی 28 ستمبر کو ہوگا، اکیڈمی نے اس تک پیسے لے لیے
ایک جگہ سے پتہ کیجیے کتنے پیسے ہیں. انہوں نے کہا جی 45,000 ہے، یعنی آدھا لاکھ. اب بتاؤ غریب آدمی کا بیٹا ہے، اس نے محنت کی ہے، تنور پہ روٹیاں لگاتا ہے، وہ 45,000 کہاں سے لائے جو اکیڈمی میں پڑھے؟ یہ آپ کا اینٹی ٹیسٹ اس کو کرا رہا ہے. یہ آپ انصاف کر رہے ہیں؟ نہ بھائی، یہ زیادتی کر رہے ہیں. ناراض نہیں ہونا، معذرت ہے، بہت معذرت کے ساتھ جو بھی بیان دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ. لیکن چونکہ ڈاکٹر ہوں اسی لیے میں تھوڑا درد محسوس کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. اور بدقسمتی سے ہوں بھی ساؤتھ پنجاب سے. تو بہرحال یہ اب چونکہ ہمارے جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ حکم ہے تو اس کی تعمیل کرنا ضروری ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہو. اب سیلاب آ گیا جی. اب وہ 28 وہ جو ستمبر میں ہونا تھا اب انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے پوسٹ پون ہو گیا. اب ذرا یہ بات توجہ سے سننے والی ہے. کب ہوگا؟ یہ ہفتہ 10 دن پہلے جب امتحان ہوگا کہ ڈیٹ آ جائے گی. اب اکیڈمیز نے پڑھانا بند کر دیا کہ جی آپ کا کورس پورا ہو گیا، چھٹی کرو. اب بچے گھر بیٹھے. ان حالات میں دوبارہ اگر آپ نے اکیڈمی میں پڑھانا ہے تو نئے پیسے جمع کرائیں. اکیڈمی کے تو مزے ہو گئے، وہ اور لاکھوں روپے کما لیں گے. تو بھائی ان لوگوں پر رحم کریں. آپ امتحان لینا چاہتے ہیں اینٹی ٹیسٹ ضرور لیں سر آنکھوں پر. جی کوئی آج جو قانون ہے قانون بس اس کی پابندی لازم ہے ہر شہری پر. بات یہ ہے جب آپ ایک قانون بناتے ہیں تو یہ بھی ضرور دیکھیں کہ اس سے پبلک کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اور اگر پہنچ رہی ہے تو اس کی وہ تکلیف رفع کریں. اب آپ کہیں گے جی ہم نے مرضی سے تھوڑا پوسٹ پون کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے کیا. اب میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. سندھ میں سیلاب آیا، سب کچھ تباہ ہو گیا. کراچی میں دیکھ لیں کیا حال ہے، وہ تو بہت بڑا شہر ہے. دیہات میں کیا حالات ہوں گے سب کے سامنے. پانی کھڑا ہے، لوگ مر رہے ہیں، دفنانے کی جگہ نہیں. دوسری طرف بلوچستان چلے جائیں، چٹیل میدان ہو گیا. ساؤتھ پنجاب چلے جائیں، وہاں تباہی ہو گئی، لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے، بچے مر رہے ہیں روزانہ، سنیک بائٹس ہو رہی ہیں. یہ کہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت ہے اور یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ان بچوں کو آپ 1 مہینہ اور دے دیں جو وہاں کے بچے ہیں. وہ 1 مہینہ جو سڑک پر بیٹھا رہا ہے وہ اینٹی ٹیسٹ میں کیسے بیٹھے گا جی 1 مہینے بعد؟ وہ تیار ہوگا. مینٹل ٹراما میڈیسن کہتی ہے کہ جتنی بھی قدرتی آفات ہیں، یہ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، کوئی اور مطلب مسئلہ جنگ ہو جاتی ہے کئی ملکوں میں، یہ سائیکلوجیکل ٹراما پہنچاتی ہے بندوں کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے ابھی ایف ایس سی کر کے سیلاب والے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں، رہنے کو وہ چارپائی کھڑی کر کے سائے میں پڑے ہوئے ہیں زمین پر، تو پتہ نہیں ہے اینٹی ٹیسٹ ہونے تک وہ زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں. تو آپ جب اعلان کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اینٹی ٹیسٹ کے لیے تیاری ہو گئی ہوگی؟ ناممکن ہے. وہ آدھے پاگل ہو چکے ہیں، آدھے. ہمارے وزیر اعظم صاحب اکثر جگہ پر گئے ہیں، ان کو اللہ اجر دے. انہوں نے ہر جو سیلاب والا علاقہ تھا وہاں جا کے انہوں نے ہوائی جائزہ بھی لیا اور لوگوں سے ملے بھی، تو لوگوں نے ان کو اپنے مسائل بتائے. لیکن یہ اینٹی ٹیسٹ والی بات کسی نے نہیں کی. کیوں؟ وہ روٹی کو اس وقت پیٹ رہے ہیں تو اینٹی ٹیسٹ کی بات کون کرے؟ پہلے پیٹ میں روٹی تو جائے، تو روٹی جائے گی تو کوئی بات سمجھ آئے گی. دماغ بھی تو کھانا مانگتا ہے نا، دماغ کھانا مانگے گا تو عقل آئے گی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا، اب سارا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ نقصان اتنا ہوا ہے. پاکستان غریب ملک ہے، اتنا برداشت نہیں کر سکتا. مدد مل رہی ہے، اللہ بہتر کرے گا. چونکہ میں اینٹی ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، ان حالات میں اس پر ٹھنڈے دل سے اور خوف خدا پیدا کر کے ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اور صاحب فیصلہ لوگ ہیں وہ یہ سوچیں
کہ کیا آپ 1.5 مہینہ اگر لیٹ کر دیں گے تو سیلاب کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو اس علاقے کے بچے ہیں وہ لاہور والے بچے کے مقابلے میں یا ملتان والے بچے کے مقابلے میں یا کسی اور شہر جہاں یہ مسئلہ نہیں تھا اس کے مقابلے میں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اینٹی ٹیسٹ دے کے کمپیٹ کر سکیں؟ وہ تو پھر عادت پوری حاضری لگوانے آئیں گے. کئی تو لوگ آئیں گے ہی نہیں، تو کئی حاضری لگوانے آئیں گے، نہیں کچھ بنے گا واپس چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی. تو یہ زیادتی ظلم ہے نا، کہ ایک تو اللہ کی طرف سے ایک ان کو آفت آ گئی، وہ بھگتی انہوں نے، اوپر سے ہم نے ان کو اس دنیا میں ایک اور سزا دے دی کہ جی تم امتحان ہی دو اور تمہیں تیاری کر نہیں، یہ تیاری کا ٹائم ہی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، رفع حاجت کی جگہ نہیں ہے، عورتیں ڈیلیور ہو رہی ہیں ان کی جگہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا قصور میں نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ غلطیاں گنوا رہا ہوں، میں آپ کو صورتحال کی گھمبیرتا بتا رہا ہوں کہ اتنے برے حالات میں ایک FSC کا بچہ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرے؟ نہیں کر سکتا، غریب آدمی ہے، اکیڈمی بھی نہیں جا سکتا، خود متھا ماری کرتا، وہ ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. وہ تو سارا دن بہنیں بھائیوں کو اٹھاتا ہے، ادھر ادھر کرتا ہے، کہیں روٹی کے پیچھے بھاگتا ہے، راشن کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھیں. کیا آپ پھر امتحان دے سکتے؟ نہیں دے سکتے تھے. کووڈ آیا، آپ پھر کہیں یہ نہ کہہ دے کوئی کہ میں عمران خان کے حق میں ہوں. بھائی میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہوں، میرے لیے تمام لوگ قابل احترام ہیں. انہوں نے شفقت محمود صاحب نے FSC کے امتحان میں ایک طریقہ کار، بورڈ کے جو چیئرمین صاحبان ہیں اور کچھ ایجوکیشنسٹ جو ہیں، وزراء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک طریقہ کار نکالا کہ کووڈ کی وجہ سے جو بچے ڈسٹرب رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے. انہوں نے ایک راستہ نکال دیا، اور وہ راستہ کسی بچے کو ناقابل قبول نہیں تھا، سب نے اس کو قبول کیا، امتحان دیا، جو نمبر آ گئے چپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی شور شرابہ نہیں ہو. اسی طریقے سے میں چونکہ اینٹی ٹیسٹ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، میں پھر ان سے پردرد اپیل کروں گا کہ آپ مہربانی کریں، آپ ہمدرد اور کام کرنے والے آدمی ہیں، ایکشن پر یقین رکھتے ہیں. یہ آپ کی مشہوری پنجاب میں ایز چیف منسٹر، میں نے آپ کے انڈر پرنسپل کے طور پر کام کیا ہے. اگر آپ تو نہیں سنیں گے اسے، لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ میں آپ کی گورنمنٹ کے دوران پرنسپل بنا تھا آپ کے کہنے پر، اور آپ کے دور میں ہی ریٹائر ہوا. آپ کے کام، آپ نے میرا اور آپ کا مکالمہ بھی ہو چکا ہے، آمنا سامنا بھی ہو چکا ہے. آپ ایکشن اور اپنے کام کی تکمیل وقت پر چاہتے ہیں اور طریقے سے چاہتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں یہ خوشامد نہیں کر رہا، اب مجھے کسی خوشامد کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں اب ریٹائرڈ آدمی ہوں، بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں. بس اب انتظار ہے کس وقت اللہ کے پاس حاضری لگ جائے، کوئی پتہ نہیں. میں صرف اتنا آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے نہیں تو ایٹ لیسٹ اس دفعہ کے لیے اس اینٹی ٹیسٹ سے بچوں کی جان چھڑائیں. کوئی فارمولہ ایجاد کریں، نکالیں، انوینٹ کیجیے. آپ کے پاس بڑے قابل لوگ موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ اس ملک میں موجود ہیں، ان کو کہیں کہ کوئی فارمولہ نکالیں. وہ فارمولہ نکال کے آپ FSC اور انہی نمبروں کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے بچوں پہ رحم کریں، بچوں کے والدین پر رحم کریں، اور اس اینٹی ٹیسٹ کو ختم کریں. پھانسی پر لٹکے ہوئے ہیں بچے کہ پتہ نہیں کب ہونا. پڑھتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں امتحان کب ہوگا، نہیں پڑھتے تو والدین جینے نہیں دیتے کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے، جاؤ جاؤ کے پڑھو. کیا تیاری کرے گا وہ؟ تو اس لیے آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، وزیر اعلیٰ تمام صوبوں کے اور وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے خصوصی طور پر، اس لیے کہ وہ ملک کے سب سے بڑے عہدے پر ہیں، ایگزیکٹو عہدے پر ہیں، ان کا حکم چلتا ہے. اس لیے وہ خود اگر فارغ نہیں ہیں تو کسی مخلص آدمی کی ڈیوٹی لگا دیں، جو ایجوکیشنسٹ اکٹھے بٹھا کے، جو لوگ یہ کام کرنے والے ماہر لوگ ہیں، بہت ہمارے ملک میں یہ علم رکھنے والے اور وزڈم رکھنے والے،
وہ آپ کو ضرور کوئی راستہ نکال کے دیں گے اور وہی لاگو کر دیں تاکہ ان بچوں کا کیریئر اور زندگی برباد نہ ہو۔ اللہ اس کو آپ کو بہت اجر دے گا۔ مطلب یہ راستہ نکالنا آپ کا فرض بھی ہے۔ بچے بہت ایگنی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو مطلب ان کی تکلیف جیسے شفقت محمود صاحب نے دور کی، ایسے آپ بھی کوئی راستہ نکال کے ان کی یہ تکلیف دور کر دیں۔ وہ آپ کو دعائیں دیں گے، ان کے والدین آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو آپ اینٹی ٹیسٹ رکھیں۔ اگر آپ میری ذات سے پوچھتے تو میں اینٹی ٹیسٹ کے خلاف ہوں۔ اب آپ کو ایک بات اور بھی یہاں بتا دوں، لمبی نہ ہو جائے بات، میرے نمبر 1000 میں سے 651 نمبر تھے جی MBBS FSC میں۔ مجھے میڈیکل کالج پورے صوبے میں 3 تھے، کنگ ایڈورڈ، نشتر اور قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور۔ تو مجھے داخلہ ملا 651 نمبروں پر۔ اب میں 651 نمبروں پر داخلے کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتا اگر میرے نمبر 651 ہوں تو، اور میں پروفیسر ریٹائر ہوا ہوں۔ میں آپ کو پوری ایمانداری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پری اینٹری ٹیسٹ، اینٹری ٹیسٹ سے پہلے کے ڈاکٹر اور اینٹری ٹیسٹ کے بعد کے ڈاکٹر، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ فرق ہوتا نا تو میں کہتا جی اینٹی ٹیسٹ ضروری ہے، کوئی فرق نہیں، ایک جیسے ہیں بلکہ ان سے برے ہیں۔ دوسری بات، جو بچے اینٹی ٹیسٹ میں نمبر نہیں لے سکتے وہ پرائیویٹ کالج میں چلے جاتے۔ پرائیویٹ کالج میں بھی پرفارمنس بالکل بچوں کی ویسی ہے جیسے گورنمنٹ کے کالجوں میں۔ میں کسی کی میں نہ گورنمنٹ کے کوئی خلاف بات کرنا چاہتا ہوں نہ میں حق میں صرف حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، کوئی بیان بازی کر رہا ہوں یا کسی کو بھڑکا رہا ہوں، نہ، صرف ایک تکلیف محسوس کی ڈاکٹر ہوتے ہوئے، تو اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے کہ وہاں کے لوگ بہت پسے ہوئے لوگ ہیں۔ شہباز شریف صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے وزیر اعظم ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس کو اللہ عزت دے اس کو عزت دینا آپ پر لازم ہے۔ ہم آپ کی عزت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کریں، کیونکہ آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، وہی تخت پر بٹھاتا ہے، وہی تخت سے اتارتا ہے، تو لہذا ہمارے پر آپ کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ تو لیکن جب ہمیں تکلیف ہوگی تو آپ کو ہی بتائیں گے کہ آپ ہماری تکلیف رفع کریں، تو والدین کی تکلیف رفع کریں، کوئی آپ تیسرا راستہ نکالیں اینٹی ٹیسٹ کو چھوڑ کے، جو اس دفعہ میں یہ نہیں کہتا، میں ویسے تو اس حق میں ہوں کہ اینٹی ٹیسٹ کو ابالش کریں اور کوئی اور طریقہ نکالیں۔ اگر آپ کو FSC پہ اعتبار نہیں تو بورڈز پہ سختی کریں، اسیسمنٹ پہ سختی کریں، تاکہ بچوں کو بار بار اس اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ اب کب کے داخلے ہو گئے ہوتے ہیں اگر اینٹی ٹیسٹ نہ ہوتا، اب اینٹی ٹیسٹ کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہیں بچے۔ تو اس صورتحال میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ کوئی آپ تیسرا راستہ نکال کے بچوں کا مسئلہ حل کریں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ تو یہ آپ کے ذمے ہیں، اور نیچے آپ کے صوبے ہیں۔ اور سب سے آخری میں بات کروں گا وزیر وفاقی وزیر صحت، جنہوں نے یہ ابھی NLE ختم کرایا، اللہ ان کو اجر دے، عبد القادر پاٹل صاحب۔ وہ میں زیادہ نہیں جانتا، ان کو اسمبلی کی تقریریں سنتا رہا ہوں میں، ان کی پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے ورکر ہیں، تو وہ مجھے عوامی آدمی لگتے ہیں اور میری طرح کے سفید پوش آدمی لگتے ہیں۔ تو سفید پوش آدمی اس طرح کے درد زیادہ محسوس کرتا ہے، تو میری ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم صاحب سے مل کے یہ سجیشن بنائیں کہ ان کا صوبہ بھی تباہ ہوا ہے۔ ایسے پنجاب میں باقی علاقے پہ اللہ کی رحمت ہے، بچت ہو گئی، ساؤتھ پنجاب تباہ ہو گیا ہے، بلوچستان تباہ ہو گیا ہے، KPK کے بہت سارے علاقے تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ آپ دیر جتنی مرضی کر لیں بچے نارمل نہیں ہوں گے، تو اس لیے ان سے زیادتی نہ ہو۔ آپ مہربانی کر کے یہ جو MD کیٹ ہے اس دفعہ کا، اس کا یا تو اس کو ویو آف کیجئے، FSC کے اوپر داخلے پہ نمبروں پہ کیجئے، یا کوئی فارمولہ نکال لیجئے جیسے شفقت محمود صاحب نے کووڈ میں نکالا تھا۔ اگر وہ نکال سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں نکال سکتے؟ آپ بھی ان کے ساتھ کے پارلیمنٹیرین، بلکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے۔ تو میں آپ سے پھر عرض کروں گا عبد القادر پٹیل صاحب کو کہ آپ اس چیز کو غور کیجئے، آپ اس کو کابینہ میں رکھیے، آپ وزیر اعظم صاحب سے ملیے، آپ اور جتنے بھی دوست احباب اس سے ریلیونٹ ہیں ان سے مشورہ کر کے آپ بچوں کو اور بچوں کے والدین کو اس کی اذیت سے نجات دلوائیں۔
MD CAT دیر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ جو مرضی کر لیں، کیونکہ بچے اس وقت تکلیف میں ہیں جو سیلاب کے علاقوں میں ہیں، وہ 1.5 مہینے میں بحال نہیں ہوگی صورتحال، تو مطلب وہ زندگی کے راستے سے بہت دور جا چکے ہیں، ان کو بہت ٹائم لگے گا۔ آپ کا 1.5 مہینہ یا 1.25 مہینہ امتحان آگے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو بطور ایک تجربہ کار پروفیسر کے کہہ رہا ہوں، میں نے 35 سال پڑھایا ہے، مجھے علم ہے کہ پڑھانا کیا ہے اور بچے کیا ریپروڈیوس کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے میری پردرد اپیل ہے کہ پٹیل صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ کو اللہ اجر دے گا، آپ ان غریب اور آؤٹ سکرٹ ایریا کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی حالت پہ رحم کریں اور ان کو MD CAT کے عذاب سے نجات دلوائیں اور کوئی فارمولہ نکالیں تاکہ داخلے پہ بھی کوئی مسئلہ نہ ہو اور بچوں کو بھی تکلیف سے نجات ملے اور ان کے والدین کو بھی نجات ملے۔ اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور آپ حکومت جو ہے وہ آسانی پہنچایا کرتی ہے، تو آپ کا اس پہ خرچہ نہیں ہوگا بلکہ آپ لوگوں کا خرچہ بچا لیں گے، تو اس سے اللہ آپ کو مزید جو ہے وہ اجر دے گا، آپ ثواب کما لیں، شاید اسی پر آپ کی بخشش ہو جائے، کسی کے دل سے ماں باپ بوڑھوں کے دعا نکل جائے، وہی آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے میں آپ سے پھر ایک دفعہ اس کے لیے یا تو آپ اس کو ویو آف کریں بالکل اس سال کے لیے، اور یا پھر آپ اس کے لیے کوئی فارمولہ نکالیں۔ امتحان کی ڈیٹ آگے پیچھے کرنے سے میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آج امتحان لے لیں وہی ہوگا، 1.5 مہینے بعد لے لیں وہی ہوگا، کیونکہ وہ بچے اس قابل نہیں ہیں کہ امتحان دے سکیں، ذہنی طور پر وہ نارمل نہیں ہیں، سائیکلوجیکل ٹراما میں ہیں۔ آپ کسی سے چیک کرا لیں، میرے سے نہ کرائیں، سائیکیٹرسٹ سے چیک کرا لیں۔ تو لہذا آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ میں اس فقیر آدمی کی، ریٹائرڈ بوڑھے آدمی کی بات کو اگر آپ وزن دینا چاہیں، آپ کی اپنی ڈسکریشن ہے، آپ مالک ہیں، قابل توجہ سمجھیں تو تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیں، ورک آؤٹ کر لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں فضول باتیں کر رہا ہوں تو پھینک دیں اس کو، بس ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے ہمارا، ہم تو صرف عرض کر سکتے ہیں، باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ آپ کو عزت دے جی، مزید عزت دے، خوش رہیے جی، بہت مہربانی۔